بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ عمرہ کیسے کرتے ہیں، عمرے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور عمرے کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ اور جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں بھی حاضری دیتے ہیں، تو وہاں حاضری دینے کی کچھ خاص آداب ہیں، انشاءاللہ ان پہ بھی بات کریں گے، اور کچھ دیگر امور ہیں، کچھ متفرقات ہیں، انشاءاللہ ان پہ بھی بات کریں گے جو کہ عمرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں عمرہ اور اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ عمرے کے بارے میں کچھ احادیث پہ نظر ڈالتے ہیں اور پھر طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو اس لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ عمرے کریں۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، یہ دو عمروں کے بیچ میں جتنے بھی گناہ جو ہے وہ انسان کرتا ہے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے عمرہ کرنے سے۔ دوسری حدیث میں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اس میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اتنا ثواب ہے رمضان میں حج جو ہے عمرہ کرنے کا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے سیزن میں جو ہے بہت رش ہوتا ہے عمرہ کرنے وہاں پہ، تو اگر اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی ہے تو رمضان میں ضرور عمرہ کریں۔ صحیح بخاری کی ہی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، جن میں سے 3 جو ہیں عمرے انہوں نے ذی قعد کے مہینے میں کیے اور 1 ذی الحج کے مہینے میں کیا، تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اہم نکات کیا ہیں اور اس ویڈیو میں ہم کیا کیا چیزیں کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عمرے کا جو سفر ہے اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی تیاری جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک مادی تیاری ہے اور ایک جسمانی تیاری ہے۔ مادی تیاری جو ہے وہ سامان سفر ہے کہ آپ کو کیا کیا لے کے جانا ہے، اور ایک جسمانی تیاری ہے، وہ ورزش کچھ ہوتی ہے اور کچھ طہارت کے معاملات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو جسم کو صاف کر کے جانا ہوتا ہے، غیر ضروری جو بال ہیں وہ وغیرہ صاف کر کے جانا ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ آپ کا جسم تیار ہو اتنا جو ہے مشقت کرنے کے لیے وہاں پہ، کیونکہ صبح شام بھاگ دوڑ ہے، تو اس سے پہلے جو ہے آپ کا جسم جو ہے کچھ ہلکی پھلکی چہل قدمی شروع کریں، کچھ ہلکا پھلکا جو ہے وہ ورزش شروع کریں، جو ہے تاکہ نا آپ کو مطلب آپ کا اسٹیمنا جو ہے وہ تھوڑا سا بلڈ اپ ہو جائے، آپ مطلب بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مطلب بالکل جو ہے وہ پہلے سے کوئی جو ہے وہ زیادہ کام نہیں کرتے اور وہاں جا کے جب آپ کے اوپر مشقت پڑے گی تو مطلب جو ہے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اس میں۔ دوسرا جو ہے چیز وہ ہے کہ عمرے کے ارکان کیا ہیں۔ عمرے کے 4 ارکان ہیں۔ میقات سے عمرے کا احرام باندھنا، یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ میقات کیا ہے اور احرام کیسے باندھتے ہیں اور مطلب اس کے کیا جو ہیں وہ نزاکتیں ہیں۔ پھر ہے مسجد حرام پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرنا، کیسے کرتے ہیں طواف، کیا پڑھتے ہیں دعائیں، اور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ باریکیاں کیا ہیں، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ پھر ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، اور پھر ہے آخر میں حلق، یعنی مرد حضرات کا پورے سر کے بال منڈوانا یا قصر کرنا، جو ہے وہ سر کے کچھ جو ہے نا بال کٹوا دینا۔ اس کے بعد ان 4 ارکان کے بعد جو ہے وہ عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ مدینہ حاضری کے آداب کیا ہیں۔ وہاں جانے کی کچھ خاص آداب ہیں اور ان کو جو ہے سیکھ لینا جانے سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آخر میں جو ہے وہ کچھ دھیان میں رکھنے والی باتیں ہیں اور کچھ متفرقات ہیں، وہ دیکھیں گے ہم، جیسے نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ جب آپ حرم شریف میں جاتے ہیں، جو بے شک وہ مکہ کا حرم ہو یا مدینہ کا حرم، ہر نماز کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ وہاں پہ ہوتی ہے، بہت سارے جو ہیں وہ جنازے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ وہ انسان جائے اور اسے نماز جنازہ نہ پڑھنی آتی ہو۔ اور پھر جو ہے آخر میں کچھ بات کریں گے کہ جو ہے کیونکہ وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں تو واپسی پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھجور وغیرہ لے کے آتے ہیں، عجوا کھجور لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت جو ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ تو اصلی عجوا کی پہچان کیسی ہے، وہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کئی طرح کی کھجوریں ہوتی ہیں اور جو ہیں وہ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ بیوقوف بنتے ہیں، ان کو جو ہے عجوا کی پہچان نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اچھا جی، اب کچھ بات کرتے ہیں سامان سفر کی کہ آپ کو اپنے ساتھ سامان میں کیا کیا رکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مردوں کا جو احرام ہے وہ رکھیں، یہ 2 چادریں ہوتی ہیں، کوشش کر کے جو ہے وہ تولیے کا احرام لیں، کیونکہ وہاں پہ سعودی عرب میں زیادہ تر جو ہے سال میں گرمی پڑتی ہے۔ تولیے کا احرام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ پانی جو ہے اوپر سے ڈال سکتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے۔ کپڑے کا جو احرام ہوتا ہے وہ پانی کو زیادہ دیر تک جذب کر کے نہیں رکھتا، اور اگر آپ سردیوں میں اگر آپ وہاں جائیں گے تو اس میں آپ کو سردی لگے گی۔
دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک بیلٹ جو ہے ویسٹ بیلٹ پہ ایک پاؤچ لینا ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا مطلب ایک جو ہے وہ آپ کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے فون ہے, پیسے ہیں, ٹیشوز ہیں, کوئی چارجر یا کوئی کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیز ہے, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ پاسپورٹ, ٹکٹ اور بورڈنگ پاس وغیرہ رکھتے ہیں اس میں, تو یہ رکھ سکتے ہیں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو تہ بند ہے, جو نیچے والا احرام ہے, اس کو جو ہے وہ ٹائٹ کر کے ذرا باندھ کے رکھنے میں جو ہے یہ ذرا جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی عادت نہیں ہوتی. دوسری پھر جو چیز ہے وہ ہے چپل جو ہے کوشش کریں زیادہ مہنگی نہ لیں, لیکن جو ہے وہ آرام دہ چپل لیں, اور اس کا بہت خیال رکھیں, وہاں پہ یہ گم ہو جاتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ آپ نے ایک تھیلے میں جو ہے ڈال کے جو ہے اپنے بیگ میں رکھ لینا ہے. یہ ایک شولڈر بیگ بھی آپ نے لینا ہے. شولڈر بیگ میں جو ہے آپ جو ہے یہ چپل جو ہے محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں, اور باقی چیزیں بھی جو ہیں جیسے کچھ کھانے پینے کی چیز وغیرہ بھی اس کے اندر شولڈر بیگ کے اندر رکھ سکتے ہیں آپ. تو چپل کا کوشش یہ کریں وہاں پہ کہ یہ نظر کے سامنے رکھیں یا جو ہے وہ اپنے بیگ میں رکھیں, ورنہ اگر یہ گم ہو جائے گی تو آپ کو جو ہے وہ پریشانی ہوگی بہت وہاں پہ. تو یہ کچھ چیزیں ہو گئیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جیسے ہے چھتری ہے, گرمی ہوتی ہے وہاں پہ, تو چھتری جو ہے وہ بہتر ہے کہ لے لیں, یہ بہت وہاں پہ کام آتی ہے. ایک چھوٹا تولیہ ضرور رکھیں, کیونکہ اگر آپ سیزن میں وہاں پہ جاتے ہیں تو جو ہے وہ آپ کو تولیے میں سے کبھی جو ہے اگر آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ کو اللہ جانے کیسے ہوٹل میں آپ کو ملے گا, تو ان ہائیجینک جو ہے وہ تولیہ ملے گا آپ کو, جو ہے وہ آپ اپنا بہتر یہ ہے کہ اپنا تولیہ اپنے ساتھ رکھیں. جو ہے جائے نماز جو ہے پریئر میٹ یہ ضرور رکھیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نا مسجد کے جو کارپیٹس ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ بور بہت ہوتا ہے کبھی کبھی, جس کو کلاتھ فائبر کہتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ نزلے جیسے جو ہے وہ علامات آ جاتی ہیں کبھی کبھی, اور کبھی کبھی آپ کو جو ہے مسجد میں جگہ نہیں ملتی, جو ہے پھر آپ کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ جو ہے اپنے جائے نماز ڈال کے آرام سے جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. عطر ضرور رکھیں, مسجد نبوی جاتے ہوئے ضرور عطر لگائیں. ویسلین رکھیں, جو ہے پیر پھٹ جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے چل کے, تو ویسلین لگا سکتے ہیں آپ. ساکس رکھیں, جو ہے آپ جو ہے وہ رات کو اپنے پیروں پہ جو ہے وہ ویسلین وغیرہ کی مالش کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے اپنے پیروں کو جو ہے تو کچھ آرام دے سکتے ہیں. استری ضرور رکھیں, آئرن رکھیں, کیونکہ آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ اچھے کپڑے آپ اگر پہن کے نکلیں گے باہر تو وہ پھر اس کی استری خراب ہو جاتی ہے سامان کے اندر. تو ہلکی پھلکی سی کوئی استری رکھیں جو ہے آپ جو ہے وقت پہ استعمال کر سکیں. چیپ اسٹک رکھتے ہیں کچھ لوگ, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ کیونکہ بہت خشک ہوا چل رہی ہوتی ہے جو ہے گرمی میں, تو جو ہے وہ ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں کبھی کبھی, جو ہے نا یہ چیپ اسٹک سے فائدہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے آپ نے ان چیزوں کا جو خاص طور پہ جو چھتری وغیرہ ہے اگر آپ ساتھ رکھیں گے تو اس کا جو ہے تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو ہے وہ بھول نہ جائیں, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, یا جب کبھی نماز وغیرہ ختم ہوتی ہے تو لوگ نا مطلب سارے اٹھ کے جب چلنا شروع ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جاتے ہوئے چیزیں اپنی اٹھانی ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ سب بہت ضروری چیز ہے, فون کا چارجر ضرور رکھیں, ایسا نہ ہو کہ آپ چارجر لے کے نہ جا سکیں. ایکسٹینشن ضرور رکھیں. یہ ایکسٹینشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمروں میں کے اندر کئی سارے کبھی کبھی لوگ موجود ہوتے ہیں, 3 یا 4 لوگ موجود ہوتے ہیں, تو ان سب نے چیزیں جو ہیں اپنی چارج کرنی ہوتی ہیں. فون چارج کرنا ہے, کوئی ٹیبلٹ چارج کرنا ہے, تو ساکٹ 1-2 ہوتے ہیں کبھی کبھی کمرے میں. تو یہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سرہانے جو ہے وہ رکھ کے فون آرام سے چارج کر سکتے ہیں, تسلی سے جو ہے آپ اپنا فون بھی یوز کر سکتے ہیں, اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ چارج کر سکتے ہیں, اس سے کئی ساری ڈیوائسز چارج ہو سکتی ہیں. ایک اور بڑی ضروری چیز ہے 3 وے الیکٹریکل پلگ. سعودی عرب میں جو ہے وہ جس طرح ہمارے مطلب پاکستان انڈیا میں 2 وے پلگ ہوتا ہے, تو وہاں پہ 3 وے پلگ سسٹم ہے. تو یہ ایک 3 وے پلگ ضرور جو ہے اپنے ساتھ رکھیں, اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹوپیاں ضرور رکھیں, جس طرح آپ نے باہر جانا ہے اگر آپ کو جو ہے وہ دھوپ میں نکلنا ہے تو ٹوپی آپ رکھ سکتے ہیں. جو ہمارے بھائی وغیرہ جو ہیں وہ گاؤں دیہات سے آتے ہیں تو وہ سر پہ پگڑی باندھتے ہیں, اس کو جو ہے وہ سعودی عرب میں جو ہے وہ غترہ یا کفایا یا شماغ کہا جاتا ہے, یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. پھر جو ہے آپ جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ وہ دوائیاں ضرور رکھیں, اور ان کا ایک اسٹاک اپنے ساتھ رکھیں, اور ان کا جو ایک پرسکرپشن ہے وہ ساتھ رکھیں. کبھی کبھی جو ہے ایئرپورٹ پہ پرابلم ہو سکتی ہے, تو جو ڈاکٹری نسخہ ہے وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں, یہ ضروری ہے. دوائیاں جو ہیں آپ نے کچھ اور بھی رکھنی ہیں, وہ جس طرح کوئی پین کلر وغیرہ ضرور رکھیں, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ مشقت کا کبھی کبھی کام ہوتا ہے, کبھی بہت بھاگ دوڑ ہوتی ہے, آرام نہیں مل پاتا, تو جسم میں درد ہوتا ہے.
تو اس کے لیے کوئی جو ہے وہ پیناڈول وغیرہ کی گولیاں رکھ لیتے ہیں، ضرور رکھیں. یہ اسٹریپسل گلا والا خراب ہو سکتا ہے، کئی سارے لوگ دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں تو بھائی اسٹریپسل رکھ رہیں جو ہے وہ اگر گلا والا خراب ہو جائے تو آپ کھا سکتے ہیں. نظر کا چشمہ ضرور رکھیں، ایک ایکسٹرا جو ہے وہ اپنا نظر کا چشمہ ضرور رکھیں، اگر ٹوٹ جائے تو آپ کو پریشانی نہ ہو. دھوپ کا چشمہ لوگ رکھنا پسند کرتے ہیں، وہاں پہ بہت تیز دھوپ ہوتی ہے، لوگ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ان کو جو ہے وہ آرام ہوتا ہے. پلاسٹک بیگ ضرور رکھیں، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گندے کپڑے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. دوسری نارمل کپڑے بھی آپ اس میں ڈالتے ہیں. جب کبھی فرض یعنی کہ مثلاً اگر آپ مسجد عائشہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے احرام پہننا ہے، وہاں پہ آپ کپڑے تبدیل کرتے ہیں، تو یہ آپ کپڑے وہاں اس جو ہے پلاسٹک بیگ میں رکھ کے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. چپل وغیرہ بھی جو ہے رکھنے کا کام آتا ہے. کچھ کھانے پینے کی جو ہیں چیزیں چھوٹی موٹی ضرور رکھیں، بسکٹ، چپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ضرور رکھیں اپنے ساتھ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی کبھی جو ہے عبادت میں جو ہے بھوک لگتی ہے اور آپ کو پاس میں کوئی دکان نظر نہیں آتی، کبھی ایسا ہوتا ہے، تو جو ہے وہ اگر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بیگ میں چیز ہوگی تو اس سے جو ہے فائدہ ہوگا آپ کو. کچھ جو ہے ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں وہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے. مسجد کے اندر جو ہے کھانا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، تو لیکن اگر جو ہے مطلب بہت لمبا اسٹے آپ نے کر لیا ہے، یا جو ہے وہ اگر آپ مسجد میں جو ہے وہ جانے سے پہلے جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں عبادت کے غرض سے کہ نہ میں طویل میرا جو ہے اندر جو ہے اسٹے ہوگا، تب آپ کو جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے کسی حد تک الاؤ ہوتا ہے، لیکن یہ مسجد کے اندر کھانا جو ہے وہ بہتر ایک عمل نہیں ہے. پھر جو ہے ضروری چیزیں ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہے، جو ہے وہ ٹوتھ برش ہے. ٹوتھ پیسٹ ویسے ہوٹلوں میں مل جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ اگر مطلب سیزن وغیرہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی جو ہے مشکل پیش آتی ہے. ٹوتھ برش اپنا ضرور رکھیں، جو ہے ٹیشو کا رول ضرور رکھیں اپنے ساتھ. کچھ ٹیشو جو ہیں وہ اپنے بیگ میں ضرور رکھیں، جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ ضرورت پیش آ جاتی ہے. مسواک جو لوگ کرتے ہیں، مسواک جو ہے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں آپ. یہ جو کاٹن برڈ ہوتی ہیں جس سے لوگ کان وغیرہ صاف کرتے ہیں، یہ اگر کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو وہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ کبھی کبھی دھول مٹی وہاں پہ بہت ہوتی ہے. صابن ضرور رکھیں، ایک ایسا صابن جس میں زیادہ خوشبو نہ ہو، یہ بھی ایک جو ہے چیز ہے. اچھا جی، کچھ فون کے اندر اپلیکیشن جو ہیں وہ آپ کو ضرور کرنی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک ہے نسوک. یہ جو ہے اس میں جو ہے وہ عمرہ کے لیے جو ہے وہ ایک اپوائنٹمنٹ اگر آپ نے لینی ہے تو جو ہے وہ اس اپلیکیشن کے تھرو آپ لیتے ہیں. ریاض الجنہ میں اگر آپ نے جو ہے وہ نفل وغیرہ پڑھنے ہیں تو اپوائنٹمنٹ وغیرہ لینے کا کام آتی ہے. دوسری ہے توکلنا، یہ ضرور آپ کے اس میں فون میں ہونی چاہیے. اس میں آپ کا جو ہے وہ ویکسینیشن ڈیٹا ہوتا ہے کووڈ کا، کسی بھی جو ہے وہ جگہ میں داخل ہونے کے لیے یہ جو ہے ضروری ہوتی ہے، جو ہے اپلیکیشن اس کو دکھانا ہوتا ہے آپ کو. یہ کم از کم کووڈ پیریڈ میں تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اوبر وغیرہ ہے، اگر آپ کو ٹیکسی وغیرہ جو ہے وہ نہیں مل رہی، ویسے مل جاتی ہے لیکن جو ہے یہ اوبر سے ذرا سستی جو ہے وہ رائڈ آپ کو مل جائے گی. آئی ایم او وغیرہ ہے، جو ہے اس سے ویڈیو کال آرام سے ہو جاتی ہے. ویسے دوسری جو ہے اپلیکیشنز ہیں ان سے بھی ویڈیو کال ہو جاتی ہے، لیکن اس سے جو ہے ذرا جو ہے وہ آرام سے آپ کو جو ہے مل جاتا ہے. گوگل میپس ہے، یہ تو آپ کے ہر فون میں ہوتی ہے، جو ہے نا راستے ذرا جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں اس سے. المقصد ایک اپلیکیشن ہے، اس سے جو ہے یہ آف لائن بھی یوز ہو سکتی ہے. اس سے آپ حرم کے اندر جو ہے جگہیں جو ہے آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں. مطلب اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اگر مطلب حرم میں جو ہے وہ چیزیں جو جگہیں ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو اس کی آپ ویسے اپنے گھر بیٹھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں. نسوک اور توکلنا جو اپلیکیشنز ہیں یہ ضرور آپ کے فون میں ہونی چاہیے ہر حالت میں. پھر جی ہے بہت ضروری چیز ہے جی، پیسے آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے. سعودی ریال اب کتنے ہونے چاہیے یہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے خرچوں کے اوپر. تقریباً جو ہے یہ آپ سوچ لیں کہ اگر آپ کا نارمل خرچہ ہے تو تقریباً آپ کے پاس جو ہے وہ 700 ریال آپ رکھ لیں. اگر آپ کا کوئی ہفتہ 10 دن کا ٹرپ ہے تو 700-800 ریال تو ایک بندے کے لیے تو ہونے چاہیے. یہ بڑا نارمل سا جو ہے میں آپ کو خرچہ بتا رہا ہوں. مطلب اگر آپ جو ہے نا خرچے تو پھر اور بڑے بھی سکتے ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں جی جسمانی تیاری کی. وہاں پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں، تو اگر آپ مطلب ابھی 5 وقت کی نمازی مطلب نہیں ہے، اگر آپ نہیں پڑھتے تو شروع سے مطلب آپ شروع کر دیں 5 وقت کی نماز پڑھنا، ورنہ وہاں پہ جا کے آپ کو مشکل پیش آئے گی. کچھ ورزش وغیرہ ضرور کریں تاکہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ تھوڑی سی طاقت ہو. وہاں پہ مشقت کا کام ہے، بھاگ دوڑ کا کام ہے، تو آپ تھکاوٹ نہیں ہوگی اگر آپ کے جسم کو جو ہے وہ ورزش وغیرہ کی عادت ہے. جسم کی صفائی ضرور کر کے جائیں، غیر ضروری بال صاف کر کے جائیں. کوئی ایک گائیڈ بک آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے جس میں مطلب عمرے کا طریقہ جو ہے نا مطلب وہ ہو، جو وہاں پہ پڑھنے کی دعائیں ہیں، مطلب آپ کو وقت پہ اگر نہ یاد آئیں تو آپ کم از کم بک کھول کے پڑھ لیں. کوئی ویڈیو جو ہے جیسے یہ ویڈیو ہے یا کوئی اور ویڈیو جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں اپنے پاس، تاکہ جو ہے وہ آپ کو گاہے بگاہے ایک جو ہے گائیڈنس ملتی رہے، آپ مطلب پریشان نہ ہوں وہاں پہ. تو یہ ضروری چیزیں ہیں.
یہ جو چیز ہے یہ جسمانی تیاری کے اندر بھی ہے کہ جو ورزش آپ نے کرنی ہے یا جو آپ نے جو نمازوں کی اپنے جسم کو عادت ڈالنی ہے، یہ جسمانی تیاری کے اندر آپ کا آتا ہے۔ مادی تیاری کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جسمانی تیاری بھی بہت ضروری ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس سامان سب کچھ ہوتا ہے لیکن جسم میں ہمت نہیں ہوتی کبھی کبھی۔ تو یہ جی کچھ بات کی اس کی تیاری کے بارے میں۔ سامان سفر کے حوالے سے یہ میں نے ایک سلائیڈ بنا دی ہے، کچھ اس میں میں نے ڈیٹیل لکھ دی ہے، جو میں نے ابھی پہلے بیان کی ہیں باتیں وہ ساری میں نے اس میں لکھ کے میں نے جو ہے رکھ دی ہیں، تاکہ اگر کوئی جو ہے وہ چیز آپ سے مس نہ ہو جائے، آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو چیز آپ ضروری سمجھیں وہ ضرور رکھیں اپنے پاس، کوئی چیز مس نہیں ہونی چاہیے تاکہ مطلب وہاں پہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اب جی کچھ بات کرتے ہیں عمرے کے ارکان کے بارے میں۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے میقات سے عمرے کا احرام باندھنا۔ میقات جو ہے وہ حرم شریف کی حدود جو ہے وہ ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں آپ، اور اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تب آپ کو اس حدود سے پہلے عمرے کا احرام باندھ لینا ہوتا ہے، یا اس جگہ پہ جا کر جو ہے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو یہ میقات جو ہے یہ مختلف جگہ سے مختلف پوائنٹس ہیں، جیسے کہ اگر آپ مدینہ سے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کی فلائٹ جو ہے وہ پہلے مدینہ کی ہوتی ہے، تو وہاں سے اگر آپ مکہ جائیں گے تو وہاں پہ ایک مقام ہے ذو الحلیفہ، وہ مسجد ہے وہاں پہ، وہاں سے آپ جو ہے احرام باندھتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ کی ہے تو لوگ جو ہیں وہ فلائٹ میں ہی جو ہے وہ وہاں سے جو ہے جہاں سے چل رہے ہیں وہاں سے ہی احرام باندھ کے بیٹھتے ہیں۔ آئیں اس کی کچھ تفصیل دیکھیں۔ دوسرے ممالک سے آنے والے جو عمرے کے جو زائرین ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نیت اور تلبیہ اس وقت پڑھیں جب جہاز میں وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ فلائٹ کینسل ہو جائے اس صورت میں پھر آپ کو احرام میں ہی رہنا پڑتا ہے، اور احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے، وہ ساری جو ہیں آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ نے پھر احرام کھول دیا تو پھر دم دینا پڑتا ہے۔ دم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ایک ذبیحہ دینا پڑتا ہے، مطلب یا جو ہے اس کی شرائط جو ہیں وہ جو ہے وہ لاگو ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو نیت اور تلبیہ ہے، تلبیہ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح پڑھتے ہیں، وہ اس ٹائم پڑھنا چاہیے جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، جو لوگ دوسرے ملک سے آ رہے ہیں۔ اگر آپ مکہ میں ہیں، موجود ہیں مکہ میں، یعنی کہ فرض کریں کہ آپ نے ایک عمرہ کر لیا ہے اور آپ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو دوسرے عمرے کے لیے احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ جانا پڑتا ہے۔ جو ہے یہ تقریباً حرم شریف سے مکے کے حرم جو ہے حرم سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے، وہاں جا کے جو ہے وہ دوسرے عمرے کا جو ہے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ مدینہ سے اگر آپ مدینہ میں موجود ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی جو فلائٹ ہے وہ مدینہ کی ہوتی ہے، پہلے وہ مدینہ جاتے ہیں اور پھر مدینہ سے مکہ آتے ہیں، اگر آپ مدینہ پہلے پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ ذو الحلیفہ ایک جگہ ہے جس کو یعنی کہ حلیفہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو عربی میں ذو الحلیفہ جو ہے پڑھتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ احرام باندھ کر تلبیہ کہنا پڑتا ہے اور نیت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ذو الحلیفہ کے مقام پر 2 رکعت نماز ادا کر کے جب آپ سواری پر بیٹھ گئے تھے، جب سواری کھڑی ہو گئی تب آپ نے جو ہے وہ تلبیہ پکارا تھا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں، ناخن کاٹ لیں، جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لیں، سنت کے مطابق جو ہے وہ غسل کریں لیکن وضو کر لینا بھی کافی ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے جسم پہ جو ہے وہ خوشبو لگانا بھی سنت ہے، یہ بھی احادیث میں آیا ہے، لیکن احرام کے اوپر جو ہے احرام کی چادروں کے اوپر، کپڑوں کے اوپر جو ہے خوشبو بالکل نہیں لگانی چاہیے۔ اگر آپ یہ لگائیں گے تو یہ جو ہے دم جو ہے وہ ہو جائے گا، جو ہے نا پھر جو ہے نا وہ آپ کو صدقہ خیرات کرنا پڑے گا، اور یہ ایک شرعی مسئلہ ہو جائے گا پھر ایک۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ مطلب جسم پہ اچھی طرح جو ہے خوشبو لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ احرام پہنتے ہیں تو وہ احرام کی چادروں کے اندر بھی جو ہے خوشبو آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو دوسرا عمرہ کرنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے احرام کو دھونا پڑے گا اور اس میں سے خوشبو نکالنی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ شرعی مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے باقی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو کسی جو ہے وہ مفتی حضرات سے جو ہے نا وہ معلوم کرنی چاہیے۔ عورتوں کا چونکہ کوئی خاص جو ہے احرام کے کپڑے نہیں ہوتے، اور مردوں کے لیے جو ہے وہ 2 چادریں ہیں، تو اس کی جو ہے بات کرتے ہیں کہ سفید چادریں ہوتی ہیں وہ ایک تیبند کے طور پہ باندھ لیتے ہیں، اور ایک جو ہے چادر جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ پہنی جاتی ہے۔
جو تیبند باندھی جاتی ہے وہ ناف سے اوپر ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ٹخنے جو ہیں وہ کھلے رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹانگیں ذرا سی کھول کر جو ہے احرام باندھنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ بعد میں چلنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ ٹانگیں بالکل بند کر کے باندھیں گے تو پھر چلنے میں تو آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اوپر لینے والی جو چادر ہے اس کو جو ہے وہ جو اس کا بایاں پہلو ہوتا ہے اس کو تیبند کی سیدھی طرف جو ہے اڑیسا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح جو ہے کر لینے سے جو ہے نا بار بار چادر گرتی نہیں ہے۔ اگر آپ نے نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو اس میں چادر گرتی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ احرام کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، وہ غسل وغیرہ کر کے عام لباس پہن لیتے ہیں، لیکن چہرہ اس میں جو ہے وہ کھلا رہنا چاہیے، چہرے پہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیت کر کے جو ہے وہ آہستہ سے تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں جو ہے احرام باندھ لینے کے بعد 2 رکعت جو ہے نماز نفل پڑھنی ہوتی ہے، عمرہ کرنے کی نیت کرنی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے کہ لبیک بالعمرہ جو ہے یہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ ایک طرح سے جو ہے وہ نیت کے بعد جو ہے وہ آپ کو کہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ جو ہے وہ ذرا اونچی آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں، اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ ہے کہ وہ جو ہے وہ دھیمی آواز میں پڑھیں، کم از کم 3 دفعہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہی ہیں، اور ساری بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو ہے تلبیہ، یہ جو کلمات ہیں، یہ مسجد حرام پہنچنے تک مسلسل زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے۔ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے کے بعد نہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزوں کی احتیاط ہوتی ہے۔ سلے ہوئے جو ہیں کپڑے مردوں کے لیے پہننا بشمول موزے ٹوپی وغیرہ وہ جو ہے حرام ہو جاتی ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ سلے ہوئے کپڑے ہی پہنتی ہیں، موزے اور جو ہے وہ جوتے پہن سکتے ہیں، لیکن اسکارف دوپٹہ وغیرہ باندھتے وقت جو ہے وہ پیشانی مکمل طور پہ جو ہے اور چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھنا چاہیے، اور اس پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن جو ہے وہ پنکھے سے یا کسی اور چیز سے پردے کا لحاظ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا جوتا پہننا چاہیے جس سے انگلیوں اور ٹخنوں کے جو درمیان ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ نہیں چھپنی چاہیے، یعنی تو جو ہے وہ ہوائی چپل جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے زیادہ تر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا بالکل بھی احرام باندھنے کے بعد، نہ جسم پر نہ کپڑے پر۔ احرام باندھنے سے پہلے جو ہے وہ جسم پہ جو ہے خوشبو لگائی جا سکتی ہے احتیاط کے ساتھ، لیکن احرام باندھنے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد تو یہ بالکل نہیں جو ہے وہ کیا جا سکتا۔ اس میں خاص طور پہ جو احتیاط مطلب یہ بھی جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ صابن میں بھی خوشبو ہوتی ہے، تو وہ صابن استعمال کرنا چاہیے، جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو سینٹ لیس سوپس ہوتے ہیں جس میں زیادہ خوشبو نہیں ہوتی۔ اور ناخن کاٹنا اپنا یا دوسروں کا، یا جسم سے بال دور کرنا احرام باندھنے کے بعد اپنے یا دوسروں کے، میاں بیوی کے خاص تعلقات، اچھا سنگھار کرنا، تو یہ سب جو ہے وہ منع ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں سویا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ سر اور منہ جو ہے وہ کھلا رہنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں جو ہے وہ غسل اور وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ احتیاط یہ ہوتی ہے کہ بالوں کو زیادہ نہ رگڑیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ بال زیادہ نہیں جو ہے وہ گرنے چاہیے اس میں، تو بالوں پہ زیادہ وضو بھی کرتے ہوئے زیادہ بالوں کو جو ہے نا زیادہ نہ رگڑیں اس میں، تو یہ اس میں احتیاط ہے۔ بعد میں جو ہے وہ عمرے کے بعد جو ہے وہ صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لیے۔ نظروں کا خاص طور پر خیال رکھیں، دنیا بھر سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا مطلب وہاں پہ نظروں کی حفاظت بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے۔ آپ عمرے کی جو ہے وہ جو ہے اتنا دور وہاں پہ جو ہے سفر کرتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ عمرہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک اور چیز جو یہ ہے کہ نا پہلے عمرے کے بعد جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ مسجد عائشہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ مکے میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے میقات جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے۔ وہاں جانے کے لیے جبل عمر پر ایک انجم ہوٹل ہے، اس کے پاس جو ہے وہ مکہ بس سروس کا اسٹیشن ہے،
وہاں سے فری بس سروس چلتی ہے، وہاں سے جو ہے وہ آپ فری میں جا سکتے ہیں، ان کی سفید رنگ کی جو ہے بسیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ہوٹل سے جو ہے وہ اوبر جو ہے بک کرا کر یا ٹیکسی سے بھی جو ہے وہ مسجد عائشہ جا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اپنے ہوٹل کے ریسیپشنسٹ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ بھئی کہ میں مسجد عائشہ جا رہا ہوں، تو اس کا بھئی ایوریج جو ہے وہ کتنا کرایہ ہوگا، کتنا مجھے کرایہ دینا چاہیے جو ہے وہ ٹیکسی والے کو، تو اس سے آپ کو ایک طرح سے اندازہ ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ زیادہ خرچ کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت جو ہے آپ جیسے مسجد عائشہ چلے گئے، وہاں سے آپ نے احرام باندھ لیا، اب آپ جو ہے وہ مسجد حرام میں آ رہے ہیں۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی اگر آپ نیت کر لیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر اندر جو ہے کھانا پینا یا جو ہے وہ سونا جو ہے نا کسی حد تک جو ہے نا وہ جائز ہو جاتا ہے، کچھ یعنی اس پہ جو ہے وہ علماء کا جو ہے وہ کچھ اختلاف ہے، کیونکہ جو ہے مطلب صرف اگر کھانے پینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، یہ جو ہے نیت اس طرح ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ اندر رکوں گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کروں گا، تو پھر جو ہے وہ کھانا پینا کسی حد تک جو ہے وہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ جائز ہے، ورنہ جو ہے اندر کھانا پینا مسجد میں بہتر نہیں ہوتا۔ عمرے کا جو دوسرا جو رکن ہے وہ ہے مسجد حرام پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرنا، یعنی اب آپ نے احرام باندھ لیا ہے اور اب آپ مسجد حرام جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ عمرہ زائرین جو تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی، لبیک اللہم لبیک، وہ مسجد حرام پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے یاد رکھیں، بہت سارے لوگ آپ وہاں پہ ایسے بھی دیکھیں گے جو طواف کر رہے ہوتے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو مسجد حرام پہنچ کر تلبیہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسجد حرام پہنچ کر جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں یعنی سیدھا پاؤں اندر رکھیں، درود و سلام پڑھیں، جو ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور جو ہے وہ مسجد میں جو داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھیں آپ، رب اغفر لی وذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، جو ہے وہ یہ ایک سنت طریقہ ہے، پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے مسجد حرام میں اگر آپ داخل ہونے کے بعد کوئی فرض نماز کا ٹائم ہے یا وطر کا یا نماز جنازہ ہو رہی ہے یا سنت موقدہ کا جو ہے وہ فوت ہونے کا جو خوف ہے، تو ان کو پہلے آپ جو ہیں وہ ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرائض سے پورا ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ نے طواف جو ہے کرنا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا جو ہے کعبے پہ جب یعنی پہلی نظر پڑے تو کیا دعا کریں، کہ کوئی دعا ثابت نہیں ہے اس مقدس سفر میں، جو ہے مطلب لوگ کچھ اس طرح کی جو ہے وہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اس مقدس سفر میں میری حاضری کو اللہ پاک آپ قبول و مقبول فرمائیں، میری مانگی ہوئی ہر دعا ہر حاجت کو آپ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں، اور میری ہر خطا کو جو ہے معاف فرمائیں، غلطیوں سے صرف نظر فرمائیں، اور میرے والدین، بہن بھائیوں، بیوی بچوں اور سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اس سفر میں مطلب آپ جتنی بھی دعا مانگیں گے آپ نے وہ پہلے ہی جو ہے وہ دعا مانگ لی ہے، جو ہے وہ مطلب لیکن کوئی اس پہ دعا ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ آپ نے جو ہے اب آپ حرم شریف کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ مرد جو ہیں وہ حرم میں طواف شروع کرنے سے پہلے اتباع کرتے ہیں۔ یہ استباع جو ہے اس کو عربی میں اتباع کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر والی چادر ہے اس کو جو ہے وہ سیدھی بغل کے نیچے سے نکال کر جو ہے وہ الٹے کندھے پہ یا بائیں جو ہے وہ کندھے پہ ڈال لیتے ہیں، یعنی کہ جو سیدھا کندھا ہے آپ کا رائٹ سائڈ والا جو شولڈر ہے وہ جو ہے وہ کھلا رکھتے ہیں۔ یہ آپ نے اس ٹائم کرنا ہے جب جو ہے آپ بالکل جو ہے طواف شروع کرنے لگے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے اتباع یہ صرف جو ہے وہ طواف قدوم میں ثابت ہے، یعنی جو عمرے کا جو طواف ہے صرف اس میں جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے یہ، اور طواف جیسے ہی ختم ہو فوراً جو ہے وہ آپ نے دونوں کندھے جو ہیں وہ ڈھک لینے ہیں۔ سیدھا کندھا جو آپ نے جو ہے وہ کھولا ہوا تھا، جو ننگا ہوا ہوا تھا، وہ آپ نے فوراً ختم کر دینا ہے طواف جیسے ہی ختم ہو۔ یہ صرف طواف کے دوران ہوتا ہے استباع۔ نماز پڑھتے وقت، نفلی طواف کے دوران، سعی کے وقت جو ہیں وہ جو ہے چادر آپ کے دونوں کندھوں پر ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ وہاں پہ بہت سارے لوگ دیکھیں گے جو نماز پڑھتے وقت بھی جو ہے جن کے جو ہے وہ سیدھا کندھا جو ہے وہ ننگا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے صحیح کر رہے ہوتے ہیں جو ہے ان کا سیدھا کندھا ننگا ہوتا ہے۔ یہ بالکل شرعن نہیں ہے، یہ احادیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے، تو اس چیز کا خاص طور پہ جو ہے وہ آپ نے احتیاط رکھنی ہے۔ اچھا، جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے کہ تلبیہ جو ہے وہ آپ نے
طواف شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ ختم کر دینا ہے. جو لبیک اللہم لبیک آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ طواف شروع کرنے سے پہلے تک ہوتا ہے. طواف شروع کیسے کرنا ہے؟ اس کو شروع کرتے ہوئے استلام ہوتا ہے. استلام کیا چیز ہے؟ استلام ہوتا ہے کہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کر جو ہے حجر اسود کو بوسہ دے کر جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں طواف. اور اس سے پہلے جو ہے نیت ہوتی ہے، وہ دل میں صرف نیت ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں. تو آپ نے پہلے نیت کی جو ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ استلام کیا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے، دونوں ہاتھ جو ہیں وہ حجر اسود پہ رکھے، اس کو بوسہ دیا اور وہاں سے پھر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے یہ طواف. لیکن وہاں پہ کیونکہ بے انتہا رش ہوتا ہے اور اس کا موقع ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دور کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف کر ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دور سے بھی جو ہے وہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. تو جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث ہے کہ طواف شروع کرتے وقت استلام کے ساتھ بسم اللہ واللہ اکبر کہنا چاہیے اور بعد میں ہر استلام کے وقت اللہ اکبر ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ کیونکہ بے انتہا رش ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک جو ہے وہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ عمر، تم قوی آدمی ہو، اس لیے تم حجر اسود پر ہجوم کر کے کمزوروں کو تکلیف نہ پہنچانا. اگر جگہ مل جائے تو استلام کر لینا، ورنہ اس کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ لینا. تو یہ جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ زور زبردستی کر کے آگے بڑھنا نہیں چاہیے. جو ہے اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو دور سے جو یہ ہے آپ جو ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہے استلام جو ہے ہاتھ اٹھا کر سکتے ہیں، سیدھا ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف اس کی طرف رخ کر کے اور جو ہے سیدھا ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ آپ استلام کر سکتے ہیں اور اپنا طواف شروع کر سکتے ہیں. طواف کرتے ہوئے ایک اور احتیاط یہ ہے کہ جو ہے طواف کرتے وقت آپ کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو الٹا کندھا ہے، جو لیفٹ شولڈر ہے، وہ خانہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے اور آپ نے جو ہے وہ سیدھے اپنے سے یعنی کہ سامنے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کرنا ہے. گردن آپ مڑ کے دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کو، ظاہر سی بات ہے، لیکن رخ آپ کا جو ہے وہ خانہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. رخ آپ کا خانہ کعبے کی طرف اس ٹائم ہوگا جب آپ جو ہے وہ دوسرا چکر یا تیسرا چکر کے لیے حجر اسود کے سامنے آئیں گے اور استلام کریں گے، تب آپ کا رخ جو ہے وہ اس کی طرف ہوگا، خانہ کعبے کی طرف. ایک حدیث میں ہے کہ روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، یعنی حجر اسود اٹھایا جائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا. جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا اور استلام کیا اس کے حق میں گواہی دے گا. یہ ایک حدیث میں ہے. اچھا، استلام کے بعد جو ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ خانہ کعبے کو اپنے بائیں ہاتھ پر لے کر چلو، جو ہے لیفٹ سائڈ پر، اور کسی کو تکلیف نہ دیں. یہاں پہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ کیونکہ مطلب بہت رش ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، تو خاص طور پہ جو ہے وہ احتیاط رکھیں، نظروں کا جو ہے وہ خیال رکھیں، جو ہے وہ اپنے جسم کو لوگوں سے بچا کر چلیں. اچھا، یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ طواف کے دوران جو ہے وہ کیا اذکار کیے جائیں، اس کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ مخصوص اذکار نہیں ہیں. آپ مختلف کتابوں میں جو ہے لمبی جو ہے وہ دعائیں دیکھتے ہیں، وہ کوئی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ایسے ثابت نہیں ہے. مختلف جو ہیں اذکار لوگ کرتے ہیں، جن میں سے جو ہے وہ مقبول جو ہے جو اذکار ہیں وہ کیا ہے کہ لوگ پہلے کلمہ پڑھتے ہیں. لوگ اس طرح بھی سیٹ کر لیتے ہیں کہ پہلے چکر میں جو ہے وہ کوئی ایک جو کریں گے یا ذکر کریں گے، دوسرے چکر میں دوسرا کریں گے. تو یہ مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پہلا کلمہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفار پڑھ لیتے ہیں، آیت کریمہ یا اور درود شریف کا ورد لوگ جو ہے کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی مخصوص جو ہے وہ ذکر نہیں ہے. طواف کے دوران جو ہے وہ چکروں کا حساب رکھنا چاہیے، جو آپ چکر کاٹ رہے ہیں خانہ کعبے کے ارد گرد، کیونکہ اس کے لیے جو ہے صحیح تعداد جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. 7 چکر پورے ہونے چاہیے اور 8 استلام ہونے چاہیے. ایک استلام جو ہے شروع میں کیا ہے آپ نے اور باقی ہر چکر کے جو ہے شروع میں آپ کر رہے ہیں. تو یہ جو چکروں کا جو حساب ہے اس کے لیے مطلب یہ ایک آسان چیز یہ ہے کہ آپ الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ حساب رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے آپ استلام کرتے ہیں.
اچھا، ایک اور جو ہے چیز یہ ہے کہ طواف میں پہلے 3 پھیروں میں مرد جو ہیں مرد حضرات وہ رمل کرتے ہیں۔ رمل کرنا کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اور تیز قدم لے کر چلنا اور تھوڑا اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے چلنا، جیسے بہادر لوگ چلتے ہیں، لیکن دوڑتے ہوئے نہیں۔ یہ جو ہے یہ سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا، لیکن اگر زیادہ ہجوم ہے تو جو ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمل کرنے میں، ایسے تیز تیز چلنے میں دوسروں کو مطلب تکلیف ہوگی، تب جو ہے رمل نہ کریں آپ۔ یہاں پہ دوسروں کا اکرام ضروری ہے، اور رمل کی خاطر رکیں نہیں، طواف میں مشغول رہیں، چلتے رہیں۔ اگر موقع مل جائے اور جتنی دیر کے لیے مل جائے آپ رمل کریں۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ طواف میں جو ہے وہ آپ جس قدر جو ہے خانہ کعبے کے نزدیک ہوتے ہیں وہ اتنا بہتر ہوتا ہے، لیکن جتنا آپ نزدیک ہوتے ہیں اتنا رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور رمل جو ہے کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ رمل کرنا یعنی جو ہے تیز تیز چلنا، اکڑ کر چلنا جو ہے وہ زیادہ ممکن اس ٹائم ہوتا ہے جب آپ خانہ کعبے سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یمانی رکنوں کا استلام فرماتے تھے۔ اب جو ہے خانہ کعبے کے 4 کونے ہیں، ان 4 کونوں کے نام ہیں، جیسے رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی۔ تو آپ اس طرح یاد رکھ لیں کہ ایک جو حجر اسود والا ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استلام فرماتے تھے، چومتے تھے اس کو، جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ یعنی ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے ایسے۔ دوسرا جو اس سے پہلے والا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس کا بھی استلام فرماتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے ہے، اور حجر اسود کو چھونا غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان معمول کے مطابق چلتے تھے، یعنی رمل نہیں فرماتے تھے۔ یعنی رمل جو ہے، جو آپ تیز تیز چل رہے ہیں، اکڑ کے چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے تیز تیز قدم لیتے ہوئے چل رہے ہیں، وہ جو ہے جو آخری دیوار آئے گی، جو رکن یمانی اور حجر اسود کے جو درمیان میں جو دیوار آئے گی، وہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمل نہیں فرماتے تھے، وہاں اتنا تیز تیز نہیں چلتے تھے۔ ایک اور جو ہے چیز یہ یاد رکھیں کہ حجر اسود سے پہلے یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے، یہاں پہ اس کے یعنی کہ اس کے پاس سے چلتے چلتے جو ہے وہ یہ دعا جو ہے وہ ثابت ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور یہ جو ہے وہ احادیث سے ثابت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پہ اس مقام پہ یہ چلتے چلتے یہ دعا پڑھتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رکن یمانی کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے اشارہ کرنا درست نہیں ہوتا۔ جو حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اس کو بوسہ نہیں دینا ہوتا، یا اس کو ہاتھ سے نہ اشارہ نہیں کرنا ہوتا۔ اگر آپ کو موقع مل جائے تو آپ ہاتھ لگائیں اس کو، اگر موقع نہیں مل رہا یعنی اگر آپ دور ہیں تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو اسی طرح جو ہے ہر چکر میں جو ہے وہ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر استلام کرنا ہوتا ہے، اگر آپ دور ہیں تو اشارہ کرنا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے وہ کہیں، اور جو ہے پھر 7ویں جو ہے چکر کے آخر میں بھی جو ہے کرنا ہوتا ہے یہ استلام جو ہے۔ اس طرح 7 چکر ہو جاتے ہیں اور 8 استلام ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ چکروں کی گنتی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہاں پہ رش کے باعث اور گھبراہٹ میں کبھی کبھی چکر یاد نہیں رہتے، تو الٹے ہاتھ پہ اپنے لازمی جو ہے وہ پھیروں کا اور چکروں کا حساب رکھیں۔ جیسے ہی جو ہے وہ آپ کا طواف مکمل ہو، 7 چکر مکمل ہوں، سیدھا کندھا ڈھک لیں۔ نفلی طواف میں جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ استباء نہیں کرنا ہوتا، یعنی سیدھے کندھے کو کھول کر نہیں رکھنا ہوتا، اور نہ ہی رمل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ تیز تیز اور اکڑ کر چلنا نہیں ہوتا نفلی طواف اگر آپ کر رہے ہیں تو جو ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ نفلی طواف کرتے ہیں۔ نفلی طواف جو ہے وہ عمرے کے علاوہ طواف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں تب تو یہ کام ضروری ہے۔ نفلی طواف جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے آپ طواف سے فارغ ہو گئے ہیں، اب زمزم جو ہے وہ آپ پئیں، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر پئیں، بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں، اور جو ہے وہ خوب سیر ہو کر پئیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان یہ علامت ہے کہ وہ زمزم سیر ہو کر نہیں پیتے، یعنی پیٹ جو ہے وہ بھر کر نہیں پیتے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف 2 رکعتوں اور استلام کے بعد زمزم کا پانی پیا اور اپنے سر پر بھی ڈالا۔ ایک جو ہے وہ دوسری حدیث میں ہے کہ زمزم کا پانی
اس کے لیے ہے، یعنی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے. تو آپ جس نیت سے یہ پانی پئیں گے یا جو دعا جو ہے وہ پانی پیتے ہوئے مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. پانی پینے کے بعد، زمزم پینے کے بعد جو ہے وہ مقام ابراہیم پہ آئیں. مقام ابراہیم جو ہے وہ جو ہے شیشے کا بنا ہوا، مطلب ایک چھوٹی سی مطلب ایک جگہ ہے، وہ خانہ کعبہ کے بالکل جو ہے وہ ساتھ میں ہی ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ آئیں، سیدھا کندھا آپ نے ڈھک لیا ہے. اب اس کے پیچھے آ کر جو ہے وہ آیت پڑھیں، جو ہے وہ جو سورہ بقرہ کی جو ہے آیت نمبر 158 ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى. تو یہ جو ہے آیت ہے کہ اور مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. مصلی ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ. تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ 2 جو ہے نفل پڑھنے ہوتے ہیں. ترجیحاً جو ہے وہ یہ ہے کہ نا مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر جو ہے یعنی کہ آپ کے اور خانہ کعبہ کے بیچ میں مقام ابراہیم ہو، وہاں پہ جو ہے یعنی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. لیکن کیونکہ یہ بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ، اگر آپ کو جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں کہیں بھی جو ہے وہ پڑھ لیں. اور یہ حضرت عمر کے عمل سے ثابت ہے کہ اگر آپ کو اس جگہ پہ نماز پڑھنے کی جگہ نہ ملے، 2 رکعت پڑھنے کی جگہ نہ ملے، تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد حرام میں. مکروہ اوقات کا خیال رکھیں. جو ہے کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں جو ہے نماز جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، تو ان کا ضرور خیال رکھیں آپ. اس لیے آپ کو نا مسجد جو وہاں پہ مکے میں جو ہے نمازوں کے اوقات کا تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. اچھا، جو ہے طواف کی ان 2 رکعتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی ہے. یہ جو ہے احادیث سے بات ثابت ہے. اچھا، یہاں پہ مقام ابراہیم پہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، اب آپ جو ہے وہ صفا کی طرف جاتے ہیں. صفا جانے سے پہلے پھر استلام کریں. پھر جو ہے وہ حجر اسود کی طرف جو ہے وہ دیکھ کر، اشارہ کر کر جو ہے نا وہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ کہنا ہے دور سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جانا ہے صفا کی طرف سعی کرنے کے لیے. یہ جو ہے عمرے کا تیسرا رکن ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا. پرانے وقتوں میں صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان جو ہے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ جو ہے وہ یہ دوڑی تھی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی دینے کے لیے. تو لیکن اب جو ہے وہ اس مقام پر جو ہے وہ کوئی پہاڑی وغیرہ جو ہے آپ کو اتنی خاص نظر نہیں آتی. سارا ایئر کنڈیشن سسٹم ہے اور جو ہے وہ ذرا سی بالکل چڑھائی ہے اور جو ہے وہ ماربل لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن جو ہے ہوتا ہے. تو کوئی خاص مشقت کا کام مطلب یہ ایسے مطلب نہیں پیش آتا. لیکن اس کا سفر بہت زیادہ ہے، تو سفر سے بندہ جو ہے تھک جاتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے جسمانی طور پہ تیاری ضروری ہوتی ہے. مطلب انسان کو چلنے پھرنے کی عادت ہو، تو ایسا نہ ہو کہ 2 قدم چلیں تو ہے سانس پھولنا شروع ہو جائے. تو اسی لیے جو ہے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ نا یہاں پہ جسمانی تیاری بہت ضروری ہوتی ہے. اور خاص طور پہ یہ جو مقام ہے صحیح کا، یہاں پہ جو ہے وہ انسان تھک جاتا ہے. تو یہ ہے بہتر ہے کہ پہلے سے اپنی چہل قدمی کی عادت ڈالیں، اپنے جسم کو نا تھوڑا کام کرنے کی عادت ڈالیں پہلے سے. طواف کعبہ کے بعد جو ہے وہ مطاف سے، یعنی کہ جہاں پہ آپ طواف کر رہے تھے وہاں سے صفا جانے کے لیے جو رستہ ہے وہ ایک گیٹ ہے. وہ جو ہے بالکل سامنے ہی آپ کو نظر آ جائے گا، یا اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ 2 مصاع لکھا ہوا ہے، تو وہ ایک دروازہ ہے، تو وہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں تو سامنے جو ہے وہ صفا کی طرف راستہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے قریب جو ہے وہ یہ جو ہے وہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ یہ سورہ بقرہ کی 158 آیت ہے. اس کا جو ہے ترجمہ ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کعبے کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بھی صحیح کا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں جس سے اللہ نے آغاز فرمایا. یہ حدیث میں ہے. اب صفا پر چڑھیں. یہ کوئی مطلب پہاڑی نہیں ہے یہاں پہ آج کل، یہاں پہ بس وہ ایک ہلکی سی چڑھائی ہے. تو یہاں پہ آپ چڑھنا شروع کریں. اوپر پہنچیں گے جب آپ تو آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا اپنی سیدھی طرف، اور سامنے جو ہے وہ ذرا سا وہ حصہ باقی ہے جو ہے وہ صفا پہاڑ کا،
جو کہ اب انہوں نے جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ کچھ بنا دیا ہے شیشے کی دیواریں، تاکہ آپ وہاں نہ جا سکیں، کیونکہ لوگ وہاں سے جو ہے وہ پتھر اٹھا کے لے آتے تھے۔ تو یہاں پہ پہنچ کر جو ہے وہ آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کر دونوں ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جو ہے وہ بڑائی بیان کریں، یہاں پہ تیسرا کلمہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 بار یہ کلمات پڑھیں۔ یہ جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہیں، جو یہ کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب۔ یہ جو ہیں آپ نے 3 دفعہ یہاں پہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ دعائیں مانگیں۔ یہاں پہ جو ہے جو بھی آپ کے آ رہی ہیں مائنڈ میں، جو بھی دماغ میں آ رہی ہیں دعائیں، وہ یہاں پہ دعائیں اس کے بعد مانگیں، لیکن پہلے اس سے یہ 3 دفعہ کلمات ضرور پڑھیں۔ یہاں پہ دعائیں مانگ کر، صفا پہ دعائیں مانگ کر، اب آپ نے اتر کر مروہ کی طرف چلنا ہے، اور ذکر اور درود برابر جو ہے وہ جاری رکھیں۔ یہاں پہ اوپر جو ہے چھت کی طرف ایک گرین لائٹ آپ کو نظر آئے گی تھوڑی دیر بعد، جو یہاں سے جو ہے مرد حضرات کو دوڑنا شروع کرنا ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو نہیں۔ حد سے زیادہ تیز نہ دوڑیں، اور کسی کو مطلب تکلیف دیتے ہوئے نہ دوڑیں یہاں سے۔ جیسے ہی گرین لائٹ وہ چھت پر ختم ہو جائے، اور وہاں پہ آپ نے رک جانا ہے۔ یہ قدیم زمانے میں صفا اور مروہ کے درمیان، 2 پہاڑیوں کے درمیان جو وادی کا ایریا تھا، جو اترائی کا ایریا تھا، یعنی کہ وہ جگہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے گزری تھیں یہاں سے۔ تو گرین لائٹ جیسے ہی کراس کر لیں آپ، تو پھر آپ نے نارمل چل کر جو ہے وہ مروہ تک پہنچنا ہے۔ مروہ پر جو ہے وہ پہنچ کر خانہ کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن کعبے کی طرف منہ کر کر، کیونکہ وہاں پہ مطلب وہ ہے بنے ہوئے ہیں سائن، تو کعبے کی طرف منہ کر جو ہے منہ کر کے وہی کلمات آپ نے پڑھنے ہیں جو آپ نے صفحہ پر ادا کیے تھے۔ 3 دفعہ پڑھیں، دعائیں کریں یہاں سے۔ تو یہ آپ کا ابھی ایک جو ہے پھیرا، ایک چکر مکمل ہو گیا ہے۔ صفا سے مروہ یہ ایک آپ کا چکر ہو گیا ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ صفا کی طرف جانا ہے۔ گرین لائٹ اگر چھت پہ آئے گی تو آپ نے وہاں سے تھوڑا تیز چلنا ہے، بھاگنا ہے تھوڑا سا۔ اسی طرح جو ہے آپ نے واپس جو ہے صفا پہنچنا ہے۔ یہ آپ کا وہاں پہ پہنچ کر دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر کرنے ہیں۔ 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ آپ نے شروع کیا تھا صفا سے، ختم ہوگا مروہ پہ۔ انگلیوں پر آپ نے جو ہے وہ پھیروں کا حساب رکھنا ہے، جیسے کہ آپ نے طواف کے دوران جو ہے وہ چکروں کا حساب رکھا تھا۔ یہاں پہ بھی صفا مروہ میں بھی 7 چکر ہیں، اور ان پھیروں کا حساب آپ نے رکھنا ہے انگلیوں پہ۔ یہ ضروری ہے چیز۔ عمرے کے جو آخری جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ سر کے بال منڈوانا۔ مردوں کے لیے جو ہے وہ حلق کروانا، یعنی کہ سر کے بال منڈوانا یا گنجا ہو جانا، وہ جو ہے وہ افضل ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ حلق کروایا ہے۔ اگر آپ قصر کروا رہے ہیں، قصر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف بال جو ہیں وہ چھوٹے کروا لیتے ہیں، تو وہ پورے سر کے بال جو ہیں وہ ایک انگلی کے پورے کے برابر جو ہیں وہ چھوٹے کروانے ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ فیشنی طور پہ جو ہے وہ کہیں سے چھوٹے کرا لیے، کہیں سے بڑے کروا لیے، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ پورے سر کے جو بال ہیں وہ کم از کم ایک انگلی کے پورے کے برابر جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ 1/4 سر کے بال جو ہیں وہ آپ کٹوا رہے ہیں، کیونکہ 1/4 کے سر جو ہے 1/4 سر کے بال کٹوا کے بھی قصر ہو سکتا ہے، پھر وہ ہے جو ہے وہ علماء حضرات کہتے ہیں کہ نا ایک پورے سے کچھ زیادہ کٹوائیں، تاکہ یقین کے ساتھ جو ہے وہ 1/4 سر کے جو ہیں بال کم از کم ایک پورے کے برابر کٹ جائیں۔ اگر جو ہے وہ آپ نائی سے کروا رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ نائی ہوتے ہیں باہر، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے نائی ہوتے ہیں وہاں پہ، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے سے کروا رہے ہیں جو عمرہ نہیں کر رہا، کیونکہ لوگ وہاں پہ ایک دوسرے کے بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نا آپ بال نہیں کاٹ سکتے دوسرے کے، نہ اپنے نہ دوسروں کے۔ لیکن کچھ مطلب کوئی ایسی سچویشن بھی سامنے آتی ہے کہ نا کوئی ایک انسان ہے جو عمرہ نہیں کر رہا، وہ دوسرے کے بال کاٹ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی صابن وغیرہ استعمال نہ کرو، کوئی خوشبو وغیرہ استعمال جو ہے وہ بالکل نہیں کرنی، صرف پانی سے جو ہے وہ گیلے کر کے بال کاٹ دیں۔ عورتوں کو بال منڈوانا حرام ہے، اور وہ صرف جو ہے وہ انگلی کے ایک پور کے برابر بال جو ہے وہ کاٹ سکتی ہیں۔ الحمدللہ جی، اب یہاں پہ آ کے جو ہے وہ عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں جی، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہاں پہ جی، آپ کا جو ہے وہ عمرہ جو ہے قبول جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اب جی کچھ بات کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں جو کہ حاضری کے آداب کیا ہیں وہاں پہ۔ مدینہ شہر میں جی ادب لازم ہے، اور ہر وقت
اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اس شہر میں ٹھہرنے کے دوران جو ہے وہ مشکلیں بھی اگر آپ کو کچھ پیش آتی ہیں تو اس پہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, شکوے شکایت نہ کریں, اور لوگوں کا بہت احترام اکرام کریں. یہاں پہ یہ بات میں پھر دہرا رہا ہوں کہ کوئی شکوہ شکایت آپ کی زبان پہ نہ آئے بالکل بھی. یہ اس شہر کا جو ہے بہت حرمت والا شہر ہے, اور اس شہر کا جو ہے احترام ہر وقت جو ہے ذہن میں رہنا چاہیے آپ کے. زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے قیام کے دوران یہاں پہ درود و سلام جو ہے وہ پڑھیں, اور جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے حاضری کے وقت غسل کر کے بہترین لباس زیب تن کر کے عطر لگا کر اور جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے ہوئے وہاں پہ حاضر ہوں. مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ سیدھا پاؤں اندر رکھیں, اور پھر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں, اور پھر جو ہے وہ رب اغفر لی وذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے, یہ پڑھیں جس طرح جو ہے آپ نے حرم شریف میں مکہ کے حرم شریف میں داخل ہوتے ہوئے پڑھی تھی. اور اگر آپ مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں تب بھی جو ہے وہ یہی الفاظ دہرائیں, جو ہے وہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اللہم انی اسألک من فضلک جو ہے وہ پڑھیں. مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر موقع ملے تو جو ہے وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. ایسے چلیں کہ پاؤں کی آواز بھی نہ آئے, موبائل کو سائلنٹ پہ رکھیں, بات صرف ضرورت کے مطابق کریں, زیادہ باتیں یہاں پہ نہ کریں, اور اگر کرنی بھی پڑ جائے تو بہت آہستہ زبان میں بات کریں, بہت آہستہ آواز میں بات کریں. وقت روبرو انتہائی ادب سے دونوں ہاتھ باندھ کر دھیمی آواز میں محبت کے ساتھ سلام پیش کریں وہاں پہ. اور اگر آپ کو یاد رہے تو جو ہے وہ مجھے بھی جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں اور سلام جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے مجھے بھی یاد رکھیں جی. روضہ مبارک میں قبر مبارک اور سنہری جالیوں کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں سورہ حجرات کی: بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دھیمی کر لیتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے, ان کے لیے بخشش اور اجر ہے. دوسری آیت ہے: اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, اور نہ بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو, کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اس لیے وہاں پہ جو ہے اس مسجد میں آواز بہت دھیمی رکھیں, اور خاص طور پہ جب آپ جو ہے وقت روبرو جب آپ قبر مبارک کے سامنے پہنچیں تو جو ہے زور سے درود شریف بھی نہ پڑھیں, بہت ادب احترام سے دھیمی آواز میں پڑھیں. یہاں پہ کوئی جو ہے وہ زور سے بات کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پہ, اور یہ بہت گناہ کا کام ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ 2 لوگوں کو کوڑے جو ہے وہ یعنی لگانے لگے تھے, کیونکہ وہ مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بات کر رہے تھے. وہ مدینہ شہر کے نہیں تھے, وہ اونچی آواز میں بات کر رہے تھے, تو حضرت عمر جو ہیں وہ ان کو کوڑے لگانے لگے تھے. تو اتنا مطلب یہ جو ہے وہ سخت جو ہے وہ کام ہے کہ وہاں پہ جو ہے اونچی آواز میں بالکل بھی بات نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ وہاں پہ پہنچیں وقت روبرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں آپ پہلے, اور ان کو جنت الفردوس میں درجہ وسیلہ عطا فرمانے اور مقام محمود پہ فائز فرمانے کی دعا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور اولاد کے لیے دعا کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درخواست کریں, اور پھر اپنے لیے دعائیں مانگیں. پہلے جو ہے وہ دعا مانگنے کا جو ہے وہ سلیقہ یہ ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر پہلے درود شریف پڑھیں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں, ان کے لیے درجہ وسیلہ کے لیے دعا کریں. یہ ضروری ہے بہت, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور آخر میں اپنے لیے دعا کریں. ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں پہ. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے, پھر مجھ پر درود بھیجو, کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو, کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا, اور مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں گا. چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ حدیث سے بات ثابت ہے صحیح مسلم کی. تو آپ وہاں پہ جا کر جو ہے اپنی دعا مانگنے سے پہلے, اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگیں, ان کی اولاد کے لیے دعائیں مانگیں, ان کے لیے
درجہ وسیلہ کے لیے دعائیں مانگیں آپ کہ اللہ پاک ان کو درجہ وسیلہ عطا فرمائے. انشاءاللہ اس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ تعالی. قبر مبارک سے آپ بالکل ایک دو قدم جو ہے وہ آگے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ یعنی قبور انوار موجود ہیں. یہاں پہ السلام علیکہ یا ابی بکر اور السلام علیکہ یا عمر بن خطاب کہیں. اس کے بعد جو ہے آپ یہاں سے جو ہے وہ روضہ مبارک سے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے. سکون سے بیٹھیں, کثرت سے جو ہے وہ پہلے اور دوسرے کلمے کا ورد کریں جو ہے, کیونکہ یہ وہ جو ہے وہ گواہی ہے, اعلیٰ گواہی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شفاعت اپنی امت کے ایسے لوگوں کے حق میں کروں گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا, جو اللہ کے معبود برحق ہونے کی شہادت اس طرح دیتا ہے کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی زبان دل کی. یعنی کہ شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ جو مطلب لا الہ الا اللہ کہے گا اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا. دوسری ایک حدیث میں ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, وہ طویل حدیث ہے, اس کا جو ہے وہ کچھ ورڈ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت جو ہے وہ ابو طالب کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ اس کلمے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کر سکوں. یعنی اس سے یہ بات ثابت ہے کہ لا الہ الا اللہ جو پڑھے گا, جو دل سے جو ہے اس بات کی گواہی دے گا, شہادت دے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی لازم ہو جائے گی. تو یہاں پہ جو ہے وہ باہر نکل کے سکون سے بیٹھ کے جو ہے آپ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں, جو ہے دوسرا کلمہ پڑھیں, جو ہے گواہی دیں یہاں پہ. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے میں اس بات پہ یعنی کہ یقین رکھتا ہوں کہ جو ہے آپ وہاں بیٹھ کے اس مقدس مقام پہ بیٹھ کے اگر یہ جو ہے گواہی دیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کے خود بھی گواہ ہوں گے وہاں پہ کہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا وہاں پہ اس بات کی گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی آپ نے گواہی دی ہے. اب جی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اس سفر کے دوران یاد رکھنی چاہیے. وہ چیزیں کیا ہیں ذرا دیکھتے ہیں, اور ان چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے کبھی بھی. اپنے پاسپورٹ اور ویزا کی کاپی کا جو ایک سیٹ ہے وہ الگ سے رکھیں, اور کچھ پیسے بھی جو ہے نا وہ الگ سے رکھیں. مطلب سارے پیسے جو ہے ساتھ نہ رکھیں ہمیشہ اپنے, خدا نہ خواستہ جو ہے اچھا برا وقت لگا رہتا ہے تو اس میں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ سارے پیسے ہی جو ہے نا وہ کسی ایک طرف مطلب جو ہے نا وہ چلے جائیں, یا جو ہے وہ اوریجنل پاسپورٹ جو ہے وہ گم ہو جائے. بہت رش ہوتا ہے وہاں پہ تو اس کے چانسز ہوتے ہیں کبھی کبھی. دوسری چیز یہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے کہ سفر حرمین میں جو ہے وہ احسان کا, بھلائی کا, صبر کا اور جو ہے وہ معاملہ رکھیں. لوگوں کے ساتھ نرم کلامی سے پیش آئیں, خوش اخلاقی سے پیش آئیں, لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں, دوسروں کو کھانا کھلائیں, احسان اور اکرام کا معاملہ رکھیں. مشکلات پہ صبر کریں, ان کا زیادہ چرچا نہ کریں کہ بہت گرمی ہے میں تھک گیا, اور اس طرح کی باتیں زیادہ نہ کریں, ان کا چرچا نہ کریں باتوں کا. یاد رکھیں کہ آپ تھکیں گے بھی اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف بھی اٹھانی پڑے, لیکن اس مقدس سفر کا مقصد جو ہے ہر وقت آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر قیمت پہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ایک اور جو ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریاکاری سے, دکھلاوے سے جو ہے نا مطلب جو ہے وہ گریز کریں. تصویریں لوگ کھینچ کر جو ہے نا اس پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, فضول گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تو ان چیزوں سے پرہیز کریں. یہ ان چیزوں کے لیے بعد میں جو ہے نا کبھی وقت نکال لینا آپ, لیکن یعنی کہ ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں. پھر ہے کہ فارغ وقت میں جو ہے نا بالکل آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا, زیادہ سے زیادہ ذکر اور جو ہے وہ نفل نمازوں کی کوشش کرنی ہے. کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازوں سے اور مسجد نبوی میں 1,000 نمازوں سے افضل ہے. یعنی آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا وہاں پہ, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب سمیٹنے کی کوشش کریں. جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے روانہ ہو کر مسجد قباء میں آ کر نماز ادا کرے گا, اس کو عمرے کے برابر ثواب ہے. مسجد قباء جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے اور تھوڑے ہی فاصلے پہ ہے. لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو جیسے ہی فرض نمازوں کے بیچ میں ٹائم ملتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ وضو کر کے مسجد قباء چلے جاتے ہیں, اور ہر روز کی بنیاد پہ بھی جو ہے وہ ایک عمرے کا ثواب جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اپنے مائنڈ میں آپ نے رکھنا ہے کہ اس طرح کی پلاننگ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب سمیٹیں وہاں پہ.
پھر جو چیز ایک ضروری ہے کہ جن جن لوگوں نے آپ کو دعا کرنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے سلام پیش کرنے کا کہا ہے، کوشش کر کے ان کے نام لے کر ایسا ضرور کریں۔ ایک اور جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے کہ عمرہ کرنے میں اوسطاً 4 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ یہ میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں ہوٹل روانگی سے ہوٹل واپسی تک، اور کبھی کبھی انسان اس میں کافی تھک جاتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ مطلب جن کو زیادہ چلنے کی عادت نہیں ہوتی، ضعیف لوگ یا جن کو کچھ اور بیماریاں ہیں، تو وہ لوگ تھک جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا ایک دن میں زیادہ سے زیادہ عمرے کرنے کی ریس میں نہ پڑیں آپ۔ مطلب لوگ ایک ریس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب کہ نا ایک دن میں نے آج 3 عمرے کر لیے، میں نے جو ہے نا میں نے اتنے عمرے کر لیے، تو اس ریس میں نہ پڑیں آپ۔ اس کے بجائے جو ہے وہ یکسوئی سے اور اطمینان سے جو ہے عبادت کریں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس چکر میں بیمار ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے گا تو اس کا بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے مطلب اس قیمتی سفر میں۔ زندہ شخص کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے کی صورت میں جو ہے وہ احرام باندھتے وقت اسی کی طرف سے جو ہے وہ نیت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ تلبیہ بھی اسی کی طرف سے پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حرم میں پوری دنیا سے زائرین آتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے مساجد میں ہر زبان میں قرآن موجود ہوتا ہے۔ کچھ کا جو خط ہے، جو مطلب جو لکھائی ہوتی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو مطلب ہمیں اس کے پڑھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے مطلب نیلی جلد والا قرآن جو ہے وہ لیں، کیونکہ یہ وہی خط ہے، اس میں وہی لکھائی کا مطلب پیٹرن ہوتا ہے جو کہ مطلب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے جو لوگ آتے ہیں، جو وہ خط پڑھنے کے، جو لکھائی پڑھنے کے جو عادی ہوتے ہیں، اس میں وہی خط موجود ہوتا ہے۔ نیلی یعنی جو قرآن ہوتے ہیں جن کا جو کور اس کا کلر جو ہے وہ بلو ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ عمرے کے سفر شروع کرنے سے پہلے عبادت کے بارے میں، عمرے کے بارے میں اچھی طرح پڑھ لیں اور یہ سیکھ کر جائیں۔ اگر ہو سکے تو کتاب کو پڑھ کے جائیں، اچھی جو ہے نا ویڈیوز دیکھ کے جائیں، اور اپنے مسلک کی جو ہے وہ ویب سائٹ اور عمرے کے بارے میں جو مختلف فتوے ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیں، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ مطلب آپ کو اس کی باریکیوں کا اندازہ ہو جائے گا اور غلطیوں کا اندازہ ہو جائے گا، جو کہ انسان وہاں پہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس میں دم لگ جاتا ہے۔ دم جو ہوتا ہے وہ پھر ایک قربانی کی صورت میں ہوتا ہے کہ نا مطلب کبھی کوئی غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ پھر قربانی دینی پڑتی ہے، صدقات دینے پڑتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ مطلب جو ہے اس عبادت کے بارے میں پڑھ کر جائیں۔ یہ ویسے تو ایک نفل عبادت ہے، لیکن مطلب اگر آپ اتنے دور گئے ہیں تو آپ کو مطلب وہ عبادت صحیح طرح سے کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں نے جو ہے وہ نماز جنازہ کا بھی جو ہے وہ طریقہ، مختصر طریقہ میں نے شامل کیا ہے۔ وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہاں پہ مکے کے حرم میں، مدینہ کے حرم میں جو ہے وہ فرض نماز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نماز جنازہ ہوتی ہے۔ بہت سارے جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، مختلف سعودی عرب کی مختلف جگہوں سے بھی جب اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نا بھائی جو ہے میری جو ہے وہ کہ نماز جنازہ لوگ مطلب یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ وہ حرم شریف میں پڑھی جائے، مکہ کے یا مدینہ کے حرم شریف میں۔ تو نماز جنازہ جو ہے وہ آنا مطلب تھوڑا سا سیکھ کر جائیں اس کو۔ مطلب یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہوگی کہ وہاں پہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ ہو رہی ہے اور آپ کو اس کا پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس میں ٹوٹل 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ تکبیر کہتے وقت مطلب اتنی آواز مطلب ہونی چاہیے کہ نا آپ کے اپنے کان میں سنائی دے اس کی آواز، اللہ اکبر کی۔ ہر جو ہے تکبیر پر جو ہے وہ رفع یدین ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی جو ہے وہ اس سے ایک حدیث سے ثابت ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے اور کوئی اور سورت جو ہے وہ ملائی جاتی ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ مسنون دعائیں ہوتی ہیں، وہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی دعائیں ہیں، اور جو ہے وہ آخری تکبیر کے بعد جو ہے وہ سیدھی طرف سلام ہوتا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں وہ بالغ کے لیے، بالغ مسلمان کے لیے الگ ہیں، نابالغ لڑکے کے لیے الگ ہے، اور نابالغ لڑکی کے لیے الگ ہے۔ یہ دعائیں کوئی خاص مشکل نہیں ہے، یہ آپ مطلب تھوڑی سی کوشش کر کے انشاءاللہ یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس ویڈیو کے اختتام پہ میں آپ کو جو کھجوریں ہیں ان کی خریداری کے بارے میں ذرا سا گائیڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ لے کے آتا ہے تبرکات کے طور پہ۔ آب زمزم کا پانی، کھجوریں وغیرہ لے کے آتے ہیں۔ آب زمزم تو ہر جگہ سیم ہے، تو کھجوروں کے لیے لوگوں کی جو ہے جب لوگ کھجوروں کی خریداری کے لیے جاتے ہیں تو کافی جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ دسیوں طرح کی کھجور پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی کھجور لیں۔
تو عموماً جو لوگوں کی جو ایک پسند ہوتی ہے وہ اجوا کھجور ہے، کیونکہ اجوا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو باقی کھجوروں کے بارے میں تو میں زیادہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اجوا کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ کچھ احادیث بتاتا ہوں، اور پھر اصلی اجوا کیسے لیتے ہیں، خریداری میں کیا چیز دیکھنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں۔ ویسے کھجوریں جو ہے آپ وہاں پہ آپ کو لینی چاہیے، مدینہ سے جو ہے وہ لوگ عموماً کھجور کی خریداری کرتے ہیں، اور جو ہے وہ وہاں پہ کافی ساری کھجور مارکیٹیں ہیں، مسجد قباء کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک مارکیٹ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دکانیں ہیں۔ تو آپ کو اجوا کھجور کے بارے میں کچھ جو ہے وہ احادیث بتاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں۔ اجوا کھجور کے بارے میں بہت ساری احادیث جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا نہ جادو۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ اجوا کھجور جو ہے وہ جنت سے ہے، یعنی یہ جنت کا پھل ہے، اور اس پہ یعنی کہ یہ جو کھجور ہے یہ جنون سے شفا دیتی ہے۔ پھر جو ہے وہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص نہار منہ مدینہ کے 2 حوروں کے درمیان والی کھجوروں میں سے 7 اجوا کھجوریں کھائے گا تو اس سے سارا دن شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اگر یہی کھجوریں شام کو کھائے گا تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ مدینے کے بالائی حصے کی اجوا کھجوروں میں شفا ہے، صبح کے اول وقت میں اس کا استعمال تریاک ہے، یعنی اس کے بارے میں بہت اس کی جو ہے وہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یہ واقعی جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ لذیذ قسم کی کھجور ہے، اور جو ہے یہ ایک ذرا سا مہنگا آئٹم ہے، تو اس لیے جو ہے اس کی خریداری میں آپ کو ذرا سا میں گائیڈ اس لیے کر رہا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے وہ جن کو اس کے بارے میں واقف کاری نہیں ہوتی، جانکاری نہیں ہوتی، تو وہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہاں بھی بہت سارے جو ہیں وہ دکاندار جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اجوا کھجور کے اندر جو ہے وہ دوسری جو ہے کھجوریں جو ہیں وہ مکس کر دیتے ہیں، مسافاتی جو ہے وہ کھجور وہ ایران سے آتی ہے، پھر صفاوی جو اس طرح کی نا کھجوریں مکس کر کے جو ہے وہ بھولے بھالے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ذرا سا میں آپ کو گائیڈ کر دوں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اصلی اور اچھی کوالٹی کی اجوا کی پہچان کے 4 پوائنٹس ہیں۔ ایک یہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، بالکل کالی سیاہ ہوتی ہے یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حجم میں جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے اور نسبتاً گول ہوتی ہے عام کھجوروں کے۔ عام کھجوریں جو ہیں وہ ذرا سی لمبی ہوتی ہیں، یہ نسبتاً ذرا چھوٹی سی اور گول سی ہوتی ہے بالکل۔ اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ اندر سے ذرا سی گول سی ہوتی ہے، وہ پتلی لمبی نہیں ہوتی اس کی جو گٹھلی ہے۔ اچھا، ایک جو بہت ہی اس کا امپورٹنٹ اور جو سب سے ضروری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کی ایک طرف جو ہے وہ باریک سفید لکیریں ہوتی ہیں، وہ آپ ذرا سا دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کچھ تصاویر میں نے شامل کی ہیں اجوا کھجور کی، اگر آپ اس میں غور کریں تو کھجور کے ایک طرف جو ہے وہ سفید کلر کی باریک سی لائنیں لگی ہوئی ہیں، آڑی ترچھی۔ تو یہ جو ہے وہ اجوا کا ایک خاص جو ہے نشانی ہے، یہ آپ کو یعنی اور کسی کھجور پہ نہیں ملتی۔ یہ دیکھیں آپ، یہ نا کھجور یہ جو ہے وہ ذرا چھوٹی سی ہوتی ہے، کالی سیاہ رنگ کی، اور اس کا جو ہے وہ لیتے وقت آپ نے یہ بھی جو ہے وہ ایک چیز دیکھنی ہے کہ جو اس کا جو کیپ ہوتا ہے وہ جو ہے جہاں سے یہ جو کھجور جو ہے وہ ٹہنی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ کیپ لگا ہوا ہو۔ کچھ جو ہے وہ لو کوالٹی اجوا مطلب جو ہوتی ہے ان کے نا سارے کیپ اترے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی کھجور میں کیڑا لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو دیکھ کے لیں کھجور جو ہے، کیونکہ یہ ایک مہنگا آئٹم ہے، مہنگی کھجور ہے، تو جو ہے وہ اچھی کوالٹی کی لیں، جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے اور جو ہے اپنے خاص احباب کے لیے تبرک کے طور پہ بھی لیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کافی ساری احادیث موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے لیتے ہوئے ذرا احتیاط کریں، اور اگر آپ کو کسی ایک دکان میں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دوسری دکان میں جا کے جو ہے وہ چیک کریں۔ یہاں پہ جی ہماری ویڈیو اختتام پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ اس مقدس سفر میں جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ پیدا کرے، اور آپ کے لیے ہر مشکل آسان ہو۔ اور جو ہے آخری دفعہ جو ہے جاتے جاتے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جائیں تو جی مجھے بھی جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو ہے اس عبادت کو سیکھ کے جائیں، آپ وہاں پہ بغیر سیکھے نہ جائیں۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔